الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز سامعین کرام، لائق سب تکریم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، سننے والی اسلامی روحانی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، پچھلے کچھ جمعات المبارک سے آپ احباب اتباع رسول، اطاعت رسول اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مختصراً گزارشات سماعت فرما رہے ہیں. بنیادی طور پر یہ موضوع اتنی اہمیت کے حامل موضوع ہیں کہ ہماری زندگیوں کا سارا دار و مدار ایک مسلمان کی حیثیت سے انہی موضوعات سے جڑا ہوا ہے اور انہی موضوعات پر منحصر ہے. اس لیے کہ ایک مسلمان کی زندگی اطاعت رسول کے بغیر کوئی زندگی نہیں ہے، اتباع رسول کے بغیر ایک مومن کی زندگی نہیں ہے، اور محبت رسول کے سوا تو میرا اور آپ کا ایمان ہی مکمل نہیں. اور پھر اس بات پہ بھی زور دیا گیا کہ ہمیں صرف جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں سنجیدگی کے ساتھ متبع رسول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور ان سے محبت کرنی پڑے گی. چونکہ جذبات کچھ وقت کے لیے ہوتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے ہوتے ہیں، لیکن دین وہ پارٹ ٹائم کا نام نہیں ہے، یا تھوڑی دیر کے لیے اس کا نام نہیں ہے، بلکہ اطاعت، اتباع اور محبت جو ہے یہ ہمیں جاگ رہے ہوں تب بھی، سوئے ہوئے ہوں تب بھی، ہم سفر میں ہوں تب بھی اتنی ہی ضروری ہے جتنا کہ ہم حضر میں ہوں. تو یہ دین جو ہے یہ ہمارا اوننا بچھونا ہونا چاہیے، تو پھر جا کے ہمیں کامیابی ملے گی. پھر ہمیں یعنی صحیح معنوں میں ہم کامیاب ہو سکیں گے. ہماری ناکامی کا بڑا سبب یہ ہے کہ ہم اپنی مرضی کا دین چاہتے ہیں. یعنی اب نکاح جیسی ایک مسنون سنت کو بھی باہر جو ہے وہ رقص ہو رہا ہوتا ہے ڈھول کی تھاپ پہ، باہر گانے بجانے ہو رہے ہوتے ہیں، اور جو ہے وہ ناچنے والیاں ناچ رہی ہوتی ہیں، گانے والیاں گا رہی ہوتی ہیں، یا میوزک چل رہا ہوتا ہے، تو اندر جو ہے وہ مسنون نکاح کا خطبہ پڑھا جا رہا ہوتا ہے، اور ایک عین جو دین ہے اس کو مکمل کیا جا رہا ہوتا ہے. یعنی اتنا تضاد ہے ہماری زندگیوں میں اور ہمارے جذبات میں. تو میرے بھائیوں، یہ اتباع رسول، اپنے رسول پہ ایمان لانا، ان کی اتباع کرنا، ان کی بات ماننا، اور بالخصوص میں نے
یہ کہا تھا کہ ایسے پیغمبر کی اتباع اور محبت، ایسے پیغمبر کی اطاعت کہ جس نے ہمارے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، ہمارے لیے اپنی جان چوکھوں میں ڈال کے، غموں میں انڈھیل کے، دکھوں میں ڈال کے، میرے بھائیوں ہمیں اس نبی نے دکھوں سے بچایا ہے، دردوں سے بچایا ہے، اور ایک اچھی زندگی جو ہے وہ ہمیں عطا کی ہے۔ اور پھر یہ تو امتی تو اپنے نبی کی اتباع نہیں کرے گا تو کس کی کرے گا؟ اس پر ایمان نہیں لائے گا تو اس کے پاس تو کوئی دوسرا آپشن ہی نہیں ہے۔ یہاں تو حالت یہ ہے کہ اللہ رب العزت عالم ارواح میں توجہ طلب بات ہے میرے بھائیوں، اپنے ایمان کو جھنجھوڑیے گا اور اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا کہ جس نبی کے میں اور آپ پیروکار ہیں، میں اور آپ جس نبی کے ماننے والے ہیں، جس نبی کے محب ہیں، جس نبی کے مطیع و فرمانبردار ہیں، اس نبی پر ایمان لانا اور اتباع اس کی کرنا کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ عالم ارواح میں اللہ رب العزت ایک مجلس سے جاتے ہیں، ابھی تک دنیا میں نہیں آئی، یعنی میں اور آپ کیا، ابھی انسانیت ابھی دنیا میں نہیں آئی، ہماری صرف روحیں موجود ہیں، دنیا میں کوئی انسان نہیں آیا، کوئی جن نہیں آیا، عالم ارواح میں ہیں۔ تو اس موقع پر اللہ رب العزت ایک مجلس جو ہے وہ بلاتے ہیں، اور وہ مجلس عام لوگوں پر مشتمل نہیں ہے۔ جیسے ہماری اسمبلیز کے اجلاس ہوتے ہیں نا، یہ صوبائی اسمبلی ہے، یہ نیشنل اسمبلی ہے، یہ سینٹ ہے، اس میں ہمارے ملک کی کریم جاتی ہے۔ اب میں اور آپ یا ہر شخص وہاں جانا چاہے تو نہیں جا سکتے، تو کریم جاتی ہے، جو ہم جن لوگوں کو ایم پی اے کی صورت میں منتخب کرتے ہیں، یا ایم این ایز کی صورت میں، یا سینیٹرز کی صورت میں جو لوگ منتخب ہوتے ہیں، وہی لوگ اسمبلیز میں جا سکتے ہیں۔ تو وہ لوگ ہمارے چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں یہاں بھی اللہ رب العزت اپنی آنے والی پوری دنیا سے، نسل انسانیت سے اللہ رب العزت چنے ہوئے لوگ، اور ایک تو ہمارا انتخاب ہے نا، اللہ معاف فرمائے، جس کی کوئی اہمیت اور حیثیت ہی نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کا انتخاب ہے۔ اور اللہ جن لوگوں کو چنتا ہے آپ اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کیسے لوگ، وہ انبیاء ہیں، وہ رسل ہیں، وہ اللہ کے برگزیدہ لوگ ہیں، وہ اللہ کے ولی لوگ ہیں۔ ان کے اس منتخب اللہ رب العزت چناؤ کا اجلاس کرتے ہیں، سارے جمع ہیں، آدم سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء و رسل وہاں موجود ہیں۔ کم و بیش 1,24,000 انبیاء و رسل میرے بھائیوں اس اللہ کے اس منتخب اجلاس میں موجود ہیں، ان کی روحیں موجود ہیں، اور اللہ رب العزت ان کو جمع کر کے اپنا جو ایجنڈا ہے، اس اجلاس کا جو ایجنڈا اللہ رب العزت ان انبیاء کے سامنے رکھتے ہیں، وہ آج تک ہمارے قرآن میں الفاظ کی صورت میں موجود ہے۔ ہر قرآن پڑھنے والا قاری، ہر تلاوت کرنے والا قرآن کی وہ ان آیات کو ہر روز پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے۔ میرے بھائیوں اتنا بڑا کریڈٹ ہے ہمارے نبی کے لیے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ آئیے گا وہ مقام سنتے ہیں اور اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے نبی کی اہمیت کیا ہے پوری دنیا کی نظروں میں، اور انبیاء و رسل اور اللہ رب العزت نے کس طرح اپنے نبی کے لیے وعدے لیے ہیں۔ نسل انسانیت سے پہلے دنیا میں آدم کے آنے سے قبل کس طرح اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی اہمیت، اپنے نبی کی فضیلت کے لوہے منوائے ہیں۔ میرے بھائیو سورہ آل عمران ہے، 3 پارہ ہے، اللہ رب العزت نے وہ اس مجلس کا
اور اس میں پیش ایجنڈے کا، اور پھر اس ایجنڈے پر جس طرح 100% اتفاق رائے ہوا اس کا اظہار کرتے ہیں۔ توجہ چاہیے، فرمایا اللہ رب العزت نے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ اللہ رب العزت نے انبیاء کی مجلس بلائی عالم ارواح میں، آدم بھی موجود، اولو العزم پیغمبر جناب نوح بھی موجود، موسیٰ بھی موجود، ابراہیم خلیل اللہ بھی موجود، اسی مجلس کا حصہ ہیں، اسماعیل ذبیح اللہ بھی موجود ہیں، موسیٰ کلیم اللہ بھی موجود ہیں، سارے انبیاء موجود۔ اللہ رب العزت اپنی بات بیان کرنے جا رہے ہیں، ایجنڈا پیش کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت، او میرے برگزیدہ پیغمبروں، او میرا چناؤ اور منتخب لوگوں، تمہیں میں نے اپنے اپنے وقت میں اس دنیا میں بھیجنا ہے، اپنی مخلوق کی رشد و ہدایت کے لیے، رہبری اور رہنمائی کے لیے، انہیں سیدھی راہیں دکھانے کے لیے، اپنے اپنے وقت پہ تمہیں میں نے بھیجنا ہے، تمہارا چناؤ کیا ہے میں نے۔ میرے انبیاء اپنی زندگی کے سفر میں اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا، اور اپنی اپنی اقوام کو بھی، امتوں کو بھی یہ بتانا کہ کبھی ایسا ہو جائے کہ تمہاری حکومت چل رہی ہو، تمہاری سلطنت چل رہی ہو، تمہاری نبوت کا سلسلہ جاری و ساری ہو، تمہاری کتاب کے احکامات جاری ہوں، اور تم دعوت و تبلیغ کے میدان میں برسرے پیکار ہو، برسرے عمل ہو، ایسے میں ایک ایسا رسول آ جائے، ایک ایسا نبی آ جائے، سب سے پہلے اس رسول اور نبی کی دلیل یہ ہو کہ وہ تمہاری کتابوں کی تکذیب نہ کرنے والا ہو بلکہ تصدیق کرنے والا ہو۔ یہ اس نبی کی دلیل ہوگی۔ اللہ رب العزت نے نشانی بھی بتا دی، اور اس نبی کے سچا ہونے کی یہ علامت اور نشانی ہوگی کہ وہ نبی تمہیں تمہاری کتابوں کی باتیں بتائے گا کہ تمہاری کتابوں میں یہ لکھا ہے، تمہاری کتابیں میں یہ پیغام ہے، تمہاری کتابوں میں یہ چیز موجود ہے، تمہاری کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہو، تمہارے مشن کی تصدیق کرنے والا ہو۔ ورنہ دنیا کا طریقہ اور وتیرہ کیا ہے کہ ہر آنے والے کے بعد جو آتا ہے نا وہ کہتا ہے پہلا تو جھوٹا تھا جی۔ یہ مداری ہوتے ہیں نا سڑکوں پہ کھڑے، اچھا کرتب دکھا رہا ہوتا ہے اوپر، حالانکہ ان کی آپس میں کمٹمنٹ ہوتی ہے، طریقہ واردات ہے۔ دوسرا اوپر سے آئے گا، وہ کہے گا یہ تو کچھ بھی نہیں تھا، وہ تو اس کو جھوٹا قرار کے اپنا شو کرے گا۔ دنیا کا طریقہ واردات بھی یہی ہے۔ ایک کینڈیڈیٹ ہمارا ایک 5 سالہ لگا کے جاتا ہے، اگلا کہتا ہے وہ تو کچھ بھی نہیں، حالانکہ وہ شاید اس سے کئی گنا زیادہ اچھا کیوں نہ ہو۔ حتیٰ کہ یہاں تو اللہ معاف فرمائے، یہاں تو ایک مولوی بیچارہ جس مسجد سے چلا جائے، دوسرا آنے والا کہتا ہے کہ اس نے تو کیا ہی کچھ نہیں ہے۔ تو یہ ہمارا یہاں کا طرز زندگی ہے، لیکن یہی بہت بڑا فرق ہے میرے بھائیوں اسلام میں، کہ ہمارا مذہب اسلام ایسا ہے۔ اب یہودیت آپ دیکھ لیں، یہودیت نہ عیسائیت کو مانتی ہے، بہت دیر بعد جا کے ماننے کو لیے تیار، لیکن پھر بھی جناب عیسیٰ کو نہیں مانا، اور پھر اسی طرح عیسائیت
یہودیت اور عیسائیت اسلام کو نہیں مانتی، ہمارے نبی کو نہیں مانتے، لیکن اسلام کا یہ وقار ہے اور اسلام کا یہ میں سمجھتا ہوں معیار ہے اور اس کی عظمت ہے کہ یہ عیسائیت کو بھی مانتا ہے، یہودیت کو بھی مانتا ہے، جناب موسیٰ کو بھی مانتا ہے اور جناب عیسیٰ کو بھی، اور بلکہ اسلام تو کہتا ہے کہ جتنے انبیاء آئے ہیں سارے اللہ کے ولی تھے، اللہ کے برگزیدہ تھے، اللہ کے نیک تھے، کسی پہ کوئی قدغن نہیں۔ اللہ اکبر، یہ اسلام کا امتیاز۔ اور یہی بات میرے اللہ نے بیان فرمائی کہ مصدق لما معکم، او میرے انبیاء کی جماعت، جب میرا وہ نبی آئے گا، وہ رسول آئے گا جس کے بارے میں تمہیں بتانے جا رہا ہوں، وہ تمہاری تکذیب نہیں کرے گا، تمہاری تذلیل کا سبب نہیں بنے گا، تمہاری توہین نہیں کرے گا، بلکہ تمہاری تحسین کرے گا، تمہاری عزتوں میں اضافے کرے گا، تمہاری کتابوں کی تصدیق کرے گا کہ یہ واقعی منزل من اللہ کتابیں ہیں۔ یہ انبیاء جو تھے یہ سارے کے سارے اللہ کے برگزیدہ اور پیغمبر اور رسول تھے۔ یہ نبی کی بڑی خوبی ہوگی، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ۔ ایجنڈا پیش ہو گیا اللہ کا۔ ایجنڈا کیا تھا جی؟ اس کا سیاق و سباق اور اس میں لکھی جانے والی تحریر کہ جی تمہاری نبوت کے دوران، تمہاری رسالت کے دوران، تمہارے میدان عمل کے دوران ایک نبی آ جائے جو تمہاری کتابوں کی تصدیق اور تمہاری تصدیق کرنے والا ہو۔ یہ ایجنڈا ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ۔ تمہیں ضرور اس پر ایمان لانا بھی پڑے گا، اور صرف ایمان ہی نہیں لانا بلکہ اس کی مشکل وقت میں مدد بھی کرنا پڑے گی۔ یہ ایجنڈا ہے۔ یہ کس سے یہ عہد دیا جا رہا ہے میرے بھائیوں؟ انبیاء اور رسل سے، اس کائنات کے بہترین لوگوں سے۔ کس کی اتباع اور کس پر ایمان لانے کی بات ہو رہی ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ۔ تم نے اس پر ایمان بھی لانا ہے، تمہارے لیے کوئی اختیار نہیں، یہ چیز بائی چوائس نہیں بلکہ بائی آرڈر ہے۔ بائی چوائس نہیں کہ تمہاری مرضی ہے ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، آپشنل نہیں ہے، یہ آبجیکٹو ٹائپ ہے۔ آپ اگر یقیناً میرے پڑھے لکھے بھائی ہیں، یہ جو سوالات ہوتے ہیں نا آبجیکٹو ٹائپ کسی پیپر میں، وہ کرنے ہی کرنے ہوتے ہیں، ان کو آپ نہیں چھوڑ سکتے۔ نیچے تو آپشنل بھی ہوتے ہیں، یہ بھی انبیاء کے سامنے آپشنل نہیں رکھا گیا، بلکہ فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ۔ تم نے ضرور اس پر ایمان لانا ہے۔ لام تاکید، اگر آپ عربی گرامر سے واقف ہوں تو آپ کو سمجھ آئے کہ کتنے مضبوط صیغے اللہ رب العزت نے یہاں استعمال فرمائے۔ لام تاکید اور پھر اس کے بعد بانون تقید ثقیلہ کے صیغے، جس میں ہم کہتے ہیں نا ضرور بس ضرور، یعنی ہر صورت میں تم نے اس نبی پر ایمان بھی لانا ہے، وَلَتَنْصُرُنَّ، اور اس کی نبی کی مدد بھی کرنی ہے۔ قَالَ قَرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، اللہ رب العزت رب العالمین فرما رہے ہیں، او میرے انبیاء کی جماعت، رسل کی جماعت، اقررتم واخذتم علی ذالکم اصری، کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو اور مجھ سے پکا عہد کرتے ہو کہ تم اس پر ایمان بھی لاؤ گے اور اس کی مدد بھی کرو گے؟ اللہ اکبر۔ کون اقرار لے رہا ہے؟ کون مدد کے وعدے لے رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ ابھی دنیا میں ہی نہیں آئی۔ یہ اس وقت کی باتیں میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ کی۔ میں ویسے تو نہیں کہتا کہ محمد
وہ گلدستہ قوموں کا ہادی، دو عالم میں علم و عمل کا منادی، شریعت ہے جس کی بہت سیدھی سادی، نہ دنیا پرستی نہ رہبانیت ہے، معیشت بجامہ یہ روحانیت ہے، محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے، بندہ نوازی کے جوہر دکھائے، خود کھائے جو اور جواہر لٹائے، خوشی اپنی غیروں کے، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی، دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی۔ یہ وہ نبی ہے، اس کے تذکرے ہو رہے ہیں۔ وہ خیر البشر فخر اولاد آدم، وہ خیر البشر فخر اولاد آدم، بشیر و نذیر و فقیہ ہے دو عالم، بشیر و نذیر و فقیہ ہے دو عالم، وہ لطف مکمل وہ خلق مجسم، وہ لطف مکمل وہ خلق مجسم، بنی نوع انسان کا غم خوار و ہمدم، بشیر و نذیر و غنی اور گدا کا، غنی اور گدا کا پیارا محمد، ہمارا محمد تمہارا محمد۔ اس نبی کے تذکرے اللہ رب العزت نے فرمایا انبیاء کی جماعت، ایک نبی آئے جو تمہاری تصدیق اور تمہاری کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہو، تم نے اس پر ایمان بھی لانا ہے اور اس کی مدد بھی کرنی ہے، اس بات پہ تم اقرار کرتے ہو کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت اقرار لینے والے ہوں اور سامنے انبیاء اور رسل جیسے برگزیدہ لوگ بیٹھے ہوں تو انکار کی کوئی صورت ہے؟ کوئی خیال میں بھی اللہ رب العزت کی نافرمانی اور حکم عدولی کا خیال میں بھی، تصور میں بھی لا سکتا ہے؟ کبھی نہیں۔ سب نے بیک زبان ہو کر فرمایا اقررنا، اے میرے رب جو تو نے فرمایا، جس بات کا عہد لیا ہم اقرار بھی کرتے ہیں اور عہد بھی کرتے ہیں کہ ہماری موجودگی میں جب بھی وہ نبی آیا تو ہم اس پر ایمان بھی لائیں گے اور اس کی مدد بھی کریں گے۔ میرے بھائیوں، اس نبی پر ایمان لانے کی بات ہو رہی ہے جس کا وعدہ اللہ رب العزت نے انبیاء اور رسل سے بھی لیا ہے، اور اس کے فوائد کیا ہیں؟ جب ہم متبع نبی بن جائیں گے، اللہ اکبر، متبع رسول بن جائیں گے تو میرے بھائیوں اس کے فوائد کیا ہیں؟ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ نساء 5واں پارہ پہلی آیت، فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ او کائنات والو، جب تم میرے رسول کی اطاعت کرو گے تو ایسے ہی سمجھو کہ ہم نے اپنے اللہ کی اطاعت کر لی، اللہ کی اطاعت مل گئی۔ من یطع اللہ والرسول فأولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین
وحسن اولئک رفیقا۔ فرمایا کائنات والو، جو بھی میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کرے گا، ثمرات کی بات ہو رہی ہے، فوائد کی، کہ آج خطیب سب کیوں اس بات پہ زور دے رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے متبع بن جاؤ، اللہ اور اس کے رسول کے محبین بن جاؤ، اطاعت کرنے والے بن جاؤ۔ ثمرات دیکھیے گا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کائنات والو، میں اللہ اور میرے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کا تو گلے میں پہن کے آؤ گے، غلامی اختیار کر کے آؤ گے۔ کیا انعام دوں گا میں تمہیں؟ انعم اللہ علیہم من النبیین، کل قیامت والے دن میں تمہارا ساتھ، جب تم قبروں سے اٹھو گے تو تم انبیاء کے ساتھ اٹھو گے، والصدیقین، اور صدیقین کے ساتھ اٹھو گے، ابو بکر صدیق جیسے لوگوں کے ساتھ، والشہداء والصالحین، اور شہداء کے ساتھ یعنی عمر فاروق جیسے لوگوں کے ساتھ، عثمان ذو النورین کے لوگوں کے ساتھ، علی کرم اللہ وجہہ جیسی شخصیات کے ساتھ تمہارا ساتھ ہوگا قیامت والے دن۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمارا شمار بھی انہی خوش نصیبوں میں فرما۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ثمرہ تمہیں ملے گا، یہ فوائد حاصل ہوں گے کہ 1450 سال بعد، 2-3 ہزار سال بعد آنے والے بھی 14ویں صدی کے لوگ بھی گناہوں میں لتھڑے ہوئے بھی اگر اطاعت و فرمانبرداری اور غلامی رسول اختیار کر کے آئیں گے تو ان کا بھی اٹھا ہوگا، تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھیں گے تو جناب موسیٰ عیسیٰ کے ساتھ ان کا شمار ہوگا۔ میرے بھائیو، یہ کتنا بڑا انعام ہے، کتنا بڑا ثمرہ ہے۔ ہمیں آج اس بات کا اندازہ نہیں کہ یہ محبت کس بات کا نام ہے۔ میرے بھائیو، ایک صحابی رسول ہیں سعد بن معاذ، اندازہ کیجئے آج ہم 50-60 سال ہو گئے ہیں، ہم مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، اندازہ کرنا، تصور کرنا، سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اسلام لانے کے 4 سال بعد فوت ہو جاتے ہیں، اسلام لانے کے 4 سال بعد اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سعد بن معاذ فوت ہوئے تو اللہ رب العزت ان کی فوتگی پر اللہ کا عرش جو ہے وہ ہل گیا، عرش ہل گیا، اور پھر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آسمان ہل گیا، عرش ہل گیا، اور پھر جب ان کا جنازہ ہوا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا، تو آسمان سے اللہ رب العزت نے 70,000 فرشتوں کو بھیجا کہ جاؤ میرے سعد بن معاذ کے جنازے میں شریک ہو۔ صرف 4 سال کی رفاقت، صرف 4 سال کی اتباع اور محبت میرے بھائی، یہ دیکھنا، یہ ثمرات، یہ فوائد ملتے ہیں جب کوئی متبع رسول بن جائے، جب کوئی محب رسول، جذباتی دنیا میں نہیں، نہ حلیہ رسول جیسا، نہ کام رسول جیسے، نہ اعمال رسول جیسے، بس جذباتی دنیا میں، جذباتی دنیا نہیں، یہاں لوہا منوایا انہوں نے، اپنی شخصیت، اپنا کام، لین دین، اٹھنا بیٹھنا اپنے محبوب پیغمبر جیسا بنایا۔ آئیے گا اس سے بھی چھوٹی بات بتاتا ہوں، ثمرات کی بات آ رہی ہے آج کہ ثمرہ کیا ملے گا۔ یہاں 4 سال کی بھی بات نہیں، چند لمحوں کی بات ہے۔ حدیث سنیے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے رسول چند صحابہ کے ساتھ کھڑے ہیں، باہر مسجد نبی کے باہر کھڑے ہیں، ایک سوار بڑی تیزی کے ساتھ اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کے آ رہا ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ آ رہا ہے، مدینے کی حدود میں داخل ہوتا ہے، ہر ایک سے پوچھتا ہے محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھ رہا ہے، لوگوں نے کہا وہاں چلے جاؤ، وہاں چلے جاؤ، آخر کار یہیں آ کے پوچھتا ہے جہاں اللہ کے رسول ساتھ ابو بکر کھڑے ہیں، عمر کھڑے ہیں، عثمان و علی کھڑے ہیں، آ کے پوچھتا ہے کہ میں نے محمد سے ملنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پیارے میں ہوں، بتا کیا تجھے شکوہ کیا ہے، شکایت کیا ہے؟
کہنے لگا اللہ کے رسول مجھے دین سکھائیے، ایسی چیز سکھائیے، دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ، اے اللہ کے رسول ایسی چیز مجھ کو سکھا دیجئے کہ جو میں عمل کروں اور جنت میں چلا جاؤں، دین سکھائیے مجھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ارکان اسلام بتائے، جاؤ بھائی کلمہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، عقیدہ ہے، یہ چیزیں بتائیں۔ کتنا ٹائم لگا ہوگا میرے بھائیوں؟ آدھا گھنٹہ لگ گیا ہوگا، گھنٹہ لگ گیا ہوگا زیادہ سے زیادہ۔ اب وہ شخص یہ چیزیں سیکھ کے اسی پاؤں واپس پلٹتا ہے، انہی پاؤں پہ واپس پھر ایڑی دی اپنے گھوڑے کو بھاگنے کے لیے۔ اب تھوڑی دور ہی جاتا ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ کے گیا کہ اللہ کے رسول میں نے جلدی پہنچنا ہے اپنی قوم میں جا کے، اور اپنی قوم کو بھی یہ باتیں بتانی ہیں۔ آج ہم شرماتے رہتے ہیں، جھجکتے رہتے ہیں۔ وہ کہتا ہے اللہ کے رسول میں نے پہنچ کے میں نے جا کے یہ باتیں اپنی قوم کو بھی بتانی ہے۔ ایڑی لگاتا ہے اپنے گھوڑے کو، تھوڑا دور جاتا ہے، بھئی اللہ کے رسول دیکھ رہے ہیں اسے، کسی بل میں اس کے گھوڑے کا پاؤں آ گیا، کسی چوہوں کے بل میں یا کسی ویسے سوراخ میں اس کے گھوڑے کا پاؤں آیا اور وہ نیچے گرا اور وہیں پہ فوت ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے لپ کے، حضرات صحابہ بھی ساتھ ہیں، اللہ کے رسول اس کے پاس گئے، اس کا سر مبارک اٹھایا اور اپنی گود میں رکھا، اپنی گود مبارک میں رکھا۔ اللہ رب العزت کی قدرت دیکھیے، محبوب پیغمبر فرمانے لگے او لوگوں گواہ ہو جاؤ، اللہ کی قسم میں فرشتوں کو دیکھ رہا ہوں جو جنت کے میوہ جات اور پھل اس شخص کے منہ میں ڈال رہے ہیں، جنت کے پھل اس کے منہ میں ڈالے جا رہے ہیں۔ اور پھر اللہ کے رسول نے وہاں وضاحت یہ فرمائی کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ اپنے اس علاقے سے بھوکا آیا تھا اور بھوکا ہی واپس جا رہا تھا، تو جو ہی اس کی روح نکلی تو اللہ نے جو مہمان نوازی اس کی جنت میں تیار کی تھی وہ یہاں اس کے لیے بھیج دی۔ میرے بھائیو یہ ہے محبت رسول اور اطاعت رسول کے ثمرات۔ آئیے گا چھوڑیں ان زندگیوں میں جن میں ہم الجھ چکے ہیں، آج دنیا ہی دنیا، پیسہ ہی پیسہ، اس کے سوا کوئی دوسری چیز ہی نہیں ہے۔ اسی میں ہمارا رات سوتے ہیں تب بھی یہی سوچ کے سوتے ہیں کہ صبح کیا کام کروں کہ آج 1000 روپے کمایا، کل 2000 ہو جائیں، 5000 ہو جائیں، کس کی جیب کاٹوں، کس کو لوٹوں۔ میرے بھائی دن رات یہی سوچ، یہی فکر ہے۔ چھوڑیے اللہ کے لیے ان سوچوں کو، ان فکروں کو چھوڑیے، سوچ یہ بنائیے کہ ہم دین پہ زیادہ سے زیادہ کیسے چل سکتے ہیں، کون سی سنت جو ہم سے رہ رہی ہے ہم اس کو اپنائیں، کون سا کام دین کا جو ہم نہیں کر پا رہے ہم وہ کریں۔ میرے بھائی اس میں اللہ کی قسم جو کامیابی ہے، جو سکون ہے، وہ دنیا کی کسی چیز میں نہیں ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔